भारत बाज न आया, फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। जमींदारा बंद टूट कर पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बदस्तूर बरकरार। बहावल नगर में सैलाब की शिद्दत ने 143 देहात को ज़ेर-ए-आब कर दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। घर, फसलें और जरूरियात जिंदगी तबाह, अवाम शदीद परेशानी का शिकार। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल हो गया। पानी का बहाव 6.25 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रेले की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक। गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल्स में पानी छोड़ दिया गया। महकमा आबपाशी की टीमें बंद, तोरी बंद, शेंक बंद पर मौजूद हैं। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 9 देहात में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। इलाका मकीन खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासरा अवाम के साथ खड़ी है, हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक बयान में कहा कि सूबे के 15 अजला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें ताकि कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। औद शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद टूट गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 से 4 हजार अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। सैलाबी रेले ने 10 किलोमीटर दूर तक इलाके को डुबो दिया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। मुतासरीन की दुहाई। दरियाए चनाब की लहरें भी फिर गईं। तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में 50 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आ गए। सैलाबी पानी जलालपुर शहर के हिफाजती बंद से टकरा गया। मुल्तान में अगले 72 घंटे तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहने की उम्मीद। महकमा इनहार शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा आर्जी बंद बनाने में मसरूफ। 18 हजारे के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासिर अफराद अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। लियाकतपुर में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां और सरकारी स्कूल पानी में डूब गए। गुजरात में हर तरफ पानी, आसमान से बादल फिर बरस पड़े। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। आम दरफ्त के लिए कश्तियां चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। जिले इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लौराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। गुजरात में अवाम 5 रोज से घरों में महसूर। पानी खड़ा होने के बायस कारोबार ना होने के बराबर। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। गलियां, मोहल्ले और मार्केटों का बुरा हाल। मुतासिरा इलाका सोक कलां के मकीनों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जटा रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज से पानी में डूबे हैं, कोई भी मदद को नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर को मुतादिद बार मतला किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब में सैलाब से अमवात 56 हो गई। हेड पंजनत के मकाम पर पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से अब तक 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कैंप्स में 60 से 70 हज़ार लोग मौजूद हैं जिन्हें खाने की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे से नागहानी सूरत हाल का सामना है।
تمام اداروں کی مشینری پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگلے 22 گھنٹے میں تمام روڈز مکمل کلیئر ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج شجاع آباد جائیں گے۔ سیلاب متاثرین کے کیمپس کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو محمد پور گھوٹا میں فلڈ ریلیف کیمپ بھی جائیں گے۔ ان کے ہمراہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، ایم این اے عبد القادر گیلانی سمیت دیگر اہم شخصیات ہوں گی۔ پنجاب میں مونسون کے 10ویں سپیل کا آغاز۔ سرائے عالمگیر میں شدید بارش نے پورے شہر کو ندی نالوں میں بدل دیا۔ محلہ نور عالم کے قریب نوتھیا برساتی نالے میں کار بہہ گئی، 3 افراد سوار تھے۔ ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گیا۔ بازاروں گلیوں میں 4 سے 5 فٹ پانی گھروں میں داخل۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ کراچی میں بھی موسم بدلنے لگا، آج شام سے بارش شروع ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کہ شدید بارش کے باعث شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو کی سرگرمیاں جاری۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگ کے دور دراز متاثرہ علاقوں میں راشن پہنچایا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ قائم کیا۔ طبی عملہ تعینات۔ پاک فوج کے جوانوں نے ولی محمد میں کشتیوں کے ذریعے 45 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ڈبکلا میں کشتیوں کے ذریعے 75 افراد اور 16 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ بجوانہ میں بھی 14 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ عوام کی جانب سے پاک فوج کی کاوشوں کو زبردست خراج تحسین۔ تھری 365 نیوز سیلاب متاثرہ علاقوں میں مسلسل ان ایکشن۔ نیوز ٹیم کی گڈو بیراج کی مسلسل بدلتی صورتحال پر رپورٹنگ۔ ملتان میں دریائے چناب سے متاثرہ علاقوں کی بھی کوریج۔ صدر مملکت نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد ڈیوٹیز 1 جولائی 2020 سے مؤثر ہوں گی۔ چینی گرانٹ سے چلنے والے منصوبوں پر قانونی وضاحت کے لیے بل منظور کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے والے ارکان اسمبلی کے خلاف تحریک انصاف کا فیصلہ کن وار۔ وزیر اعلیٰ سمیت 13 اراکین اسمبلی کو فارغ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق منحرف فرقان پر پارٹی سے سنگین غداری، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا الزام عائد۔ فارغ کیے گئے اراکین میں راجہ اعظم، راجہ ناصر علی خان، سید امجد زیدی، دلشاد بانو، سریا زمان، حاجی شاہ بیگ، مشتاق احمد، شمس عبد الحمید اور مولانا فضل الرحیم شامل ہیں۔ 7 ستمبر پاک فضائیہ کے شاہینوں کے نام لڑاکا طیاروں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جنگ ستمبر میں دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ صرف 2 دن کے اندر 56 طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی۔ ایم عالم نے بھارتی طیاروں کو اڑتے تابوت میں بدل دیا۔ پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ڈاگ فائٹ کے دوران 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیاروں کو زمین پر پٹکا۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر پاک فضائیہ کا نیا نغمہ شاہین جاری۔ پاک فضائیہ کی جانب سے ملک بھر کی تمام ایئر بیسز پر یوم شہداء منایا گیا۔ دن کا آغاز خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی سے ہوا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ یوم شہداء مسلح افواج کی غیر معمولی بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ دوسری جانب پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کراچی میں ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی شہید کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور دعائیں کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے شجاعت، مہارت اور پیشہ ورانہ جرأت کی نئی تاریخ رقم کی۔
پاک فضائیہ نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا کر پوری دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے حیران کیا اور ہر محاذ پر وطن عزیز کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف 1965 کی جنگ میں دشمن کو شکست دی بلکہ حالیہ جھڑپوں میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چونیا میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، انٹرنیشنل کبڈی کھلاڑی ناصر پہلوان جام حق پولیس کے مطابق مقتول میچ کھیلنے کے بعد اپنے گاؤں حویلی لکھا جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی اور پھر فائرنگ کر دی۔ مقتول ناصر پہلوان 3 بچوں کا باپ اور کھڈیاں کا رہائشی تھا۔ غزہ میں نسل کشی کی مہم کو 700 دن مکمل۔ قابض صہیونی فورسز کی تازہ کارروائی میں مزید 68 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 64,368 ہو گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ 18 اگست کو پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز پر قائم ہے۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کے انخلا پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کا تبادلہ یقینی بنایا جائے۔ صہیونی بربریت پر دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ لندن میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ صہیونی بربریت کے خلاف نعرے بازی، غزہ میں جاری جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، 400 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر تل ابیب میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے نئے وزیر اعظم کی توثیق کر دی۔ 2 روز پہلے پارلیمنٹ سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے شاہی محل میں حاضری دی۔ بادشاہ کی تصویر کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا۔ تھائی لینڈ کی سابق وزیر اعظم کو آئینی عدالت نے برطرف کیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے اتحادی حکومت قائم کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر کے معروف درگاہ حضرت بل میں تختی پراشوں کا 3 شیرواں والی شبیہ پر تنازع سنگین ہو گیا۔ مقامی افراد کا احتجاج، تختی پراشوکا کے نشان کو توڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی کی مظاہرین کے خلاف FIR درج کرانے کی دھمکی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ درخشاں اندرابی نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔